ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. آپ کے سامنے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصراً تعارف کرایا گیا. آج انشاءاللہ العزیز حضرت الیاس علیہ السلام کا مختصراً تعارف کرایا جائے گا. حضرت الیاس علیہ السلام آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالابک کی طرف آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا. بالابک ایک علاقے کا نام ہے جو دمشق کے قریب ہے. بال ایک بت کا نام ہے، بت کا نام، اور بک بادشاہ کا نام. بت اور بادشاہ کے نام کو ملا کر ایک علاقے کا، شہر کا نام رکھا گیا بالابک. اس کی رہائشی بال کی پوجا کرتے تھے. بال ایک بت تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے گھڑا، پھر اس کا نام رکھا بال. پھر اس کی پوجا کرتے، اس کو خدا مانتے، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھتے. ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا. جب آپ اپنی قوم کی طرف گئے اور تبلیغ فرمائی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کا ذکر اس طرح فرمایا: الا تتقون، اے میری قوم، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرو نا. تم اپنے بتوں سے ڈرتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، رب سے نہیں ڈرتے. جو نفع نقصان کا مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے. تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے. وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے. الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بالا، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو؟ یہ بال، یہ بت، اپنے ہاتھوں سے تم نے اس کو بنایا ہے، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو. اس کا نام تم نے رکھا بال، خود نام رکھا ہے. اسے نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہے، نہ اسے چلنے کی طاقت ہے. یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. یہ بال جو ہے نا، بال جو تمہارا خدا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. کتنی بڑی جرات. ایمان، یقین، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں حق پر ہوں، کوئی ڈر نہیں. وہ ساری قوم آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ کسی سے نہیں ڈر رہے. آپ انہیں فرما رہے ہیں: اتدعون بالا، کیا تم اس بال کی پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہارا خدا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے. اسے تم مکھی ہٹانے کی بھی طاقت نہیں ہے. یہ تو ایک پلر کی طرح ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے. وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو. احسن الخالقین، جس نے پوری کائنات بنا دی، زمین کا ذرہ ذرہ پیدا فرما دیا، وہی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق ہے. تم اسے چھوڑتے ہو. جس نے تمہیں آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، زبان دیے کلام کرنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، قدم دیے چلنے کے لیے، سب کچھ اسی کا ہے. اس کو چھوڑتے ہو، اس سے ڈرتے نہیں. وتذرون احسن الخالقین.
احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ بت نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ ربکم، ربکم تمہارا رب ہے۔ آپ تبلیغ فرما رہے اپنی قوم کو، اللہ کون ہے؟ ربکم تمہارا رب ہے۔ تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ تمہیں کون پلاتا ہے؟ کس نے تمہیں طاقت دی؟ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، اس کو نہیں چھوڑو، اس کی عبادت کرو۔ ورب آبائکم الاولین، اور جو تمہارے باپ دادا ہیں نا، باپ دادا، ان سب کا اللہ رب ہے، سب کو چلانے والا ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز کو روزی دینے والا ہے، ہر شے کا رب ہے۔ یہ بال تمہارا رب نہیں ہے، یہ تو بت ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو، ہاں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، اس میں ابدیت ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ آپ نے تبلیغ فرمائی، مگر بدبخت ظالم فکذبوہ، آپ کو چٹلا دیا۔ آخر کار آپ تبلیغ فرماتے رہے، تبلیغ کے اندر آپ کی کامیابی ہو گئی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، بڑی خاص بات، سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ہم بیٹھ گئے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے، وہاں سے ایک وادی تھی، قریب ایک وادی تھی، بہت بڑی وادی تھی، ایک آواز آنا شروع ہو گئی، آواز، یا اللہ مجھے آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشائی ہوئی امت میں شامل فرما دے۔ آواز آ رہی ہے، اس وادی سے آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وادی کی طرف بڑھا، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں وادی کے قریب گیا نا، ایک لمبا شخص، بہت لمبا شخص 300 فٹ سے زیادہ اس کا قد، اتنا لمبا شخص مجھے کہا، تو کون ہے؟ تو میں نے عرض کی، میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خادم ہوں، ان کا خادم ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ آپ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی، وہ تھوڑے دور ہیں۔ فرمایا جب ان کے قریب جانا تو میرے سلام پیش کرنا، انہیں میرے سلام پیش کرنا، عرض کرنا کہ آپ کا بھائی الیاس جو ہے نا، وہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا، آپ وسلم سے عرض کی، یا رسول وسلم، وہاں ایک بہت قد آور شخص تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا، تو مجھے کہا کہ انہیں سلام عرض کرنا، انہیں یہ کہنا کہ آپ کا بھائی الیاس آپ کو سلام کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ روانہ ہوئے ان سے ملاقات کے لیے۔ فرماتے ہیں
سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الیاس نے معانقہ کیا. معانقہ ایک ہوتا ہے مصافہ، ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں مصافہ، اور گلے لگانے کو کہتے ہیں معانقہ. فرمایا کہ ان دونوں ہستیوں نے معانقہ کیا، ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور دونوں بیٹھ گئے، گفتگو کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی ہر چیز جانتے ہیں، اللہ نے انہیں ہر طرح کا علم عطا کر دیا ہے، ہر طرح کی پہچان عطا کر دی. اور جس طرح پرانے دوست ہوتے ہیں نا، بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، رازدار دوست ہوتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں. 1 سال کے بعد، ابھی تو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار کھا جاتے ہیں، کم از کم 3 بار تو کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی 1 سال کا روزہ ہوتا ہے، ایک پورے سال کا. سال کے بعد 1 دن میں کھانا کھاتا ہوں، افطار کرتا ہوں. آج میرے افطار کا دن ہے، آج میری افطار کا دن ہے، آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں. فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. سامنے دسترخوان پر روٹی، مچھلی اور اجوائن، یہ 3 چیزیں تھیں. روٹی، مچھلی، اجوائن. روٹی اور مچھلی طاقت کی چیز، اجوائن ہاضمے کے لیے. ہاں یہ رکھنا سنت ہے، اجوائن ساتھ رکھا کریں اور اسے استعمال کیا کریں، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ، معدہ خراب نہیں ہوگا آپ کا. ان دونوں ہستیوں نے کھایا اور مجھے بھی عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام آپ چلے گئے. کس طرف چلے گئے؟ آسمان کی طرف. آسمان کی طرف پرواز فرمائی. بادلوں سے بھی گزر گئے، بادلوں سے بھی گزر گئے. تو یہ میں نے دیکھا حضرت الیاس علیہ السلام کو. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہیں اور روزی بھی کھاتے ہیں، روزی بھی کھاتے ہیں. ہم سب کا یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام مرسلین، تمام اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت، ان کا ادب، ان کا احترام عطا فرمائے. ان کے اندر اللہ کا فیض، اللہ کی خصوصی مہربانی. مخلص ساتھی، مخلص لوگ، ہم بھی اللہ کے کاموں میں مخلص ہو جائیں اور سینے کو صاف رکھیں. جتنا سینہ صاف ہوگا اللہ رسول کا ہمیں فیض حاصل ہوگا اور اتنی ہماری روحانی ترقی ہوگی انشاءاللہ. ہم سب نے پیٹ کو نہیں بھرنا، پیٹ کو کم کرنا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جانا ہے. اور ان ہستیوں کے واقعات کو ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ نہ کہ ہم ان کے واقعات کو پڑھیں اور یہاں سے سنیں، یہاں سے نکالیں نہیں. یہ واقعات جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت کہ ان ہستیوں نے اپنا قیمتی وقت کس طرح گزارا اور اللہ کے ساتھ کیسا تعلق جوڑا. وہی ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری اخلاص کے ساتھ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر خالص ہو جائیں. انشاءاللہ ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.